جی تو ویلکم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل لیٹس کرکٹ پہ. ابھی جو آن گوئنگ میچز ہو رہے ہیں، پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ جاری ہے، آج تیسرا دن ہے. اس کے علاوہ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں اپڈیٹس شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. اس کے علاوہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی او ڈی آئی سیریز کل سے سٹارٹ ہو رہی ہے بنگلہ دیش میں، تو اس کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کل کون کون سی پلینگ 11 دونوں ٹیمز کی ہونے جا رہی ہیں. تو بات کریں اگر پاکستان اور انگلینڈ کا جو ٹیسٹ ہو رہا ہے، ایک روڈ پہ ہو رہا ہے میرے خیال میں، جس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی میرٹس پوائنٹ شاید اس ٹیسٹ میں بھی پنڈی کی پچ کو مل جائیں. تو آسٹریلیا والی میچ جو تھا 8 مہینے پہلے جو سیریز ہوئی تھی، وہ بھی ادھر میچ تھا، ادھر بھی آئی سی سی نے ڈی میرٹ پوائنٹ دیا تھا پنڈی والی پچ کو. اگر اس دفعہ پھر دوبارہ ملتا ہے تو شاید یہ 1 سال کے لیے بین ہو جائے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے یہ پچ. تو میرے خیال میں یہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں اس طرح کی جو پچ بنائی ہے. بالکل ہی بیٹنگ پچ انگلینڈ نے اتنا سکور کیا ہے، اور پاکستان کا بھی 298 میرے خیال میں 3 آؤٹ ہے. تو یہ بالکل ڈرا کی طرف ہی میچ مجھے لگ رہا ہے کہ جائے گا جس طرح کی پچ ہے. باقی اس پچ پہ بھی اظہر علی صاحب پھر فیل ہو گئے ہیں، وہ ابھی آؤٹ ہو گئے ہیں. تو ان کی اگر وہ وسیم نے جو کلیریفیکیشن دی تھی فواد عالم کی کہ اس کی پچھلی 2-3 جو سیریز ہیں وہ بالکل ہی فلاپ گئی ہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کو نہیں رکھا. تو اظہر علی کی پچھلی ذرا سیریز 2-3 دیکھ لیں اس کی پرفارمنس کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی جسٹیفیکیشن بڑی عجیب سی ہے. ابھی پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے بڑے عجیب کلیریفیکیشنز دے رہے ہیں. اب جو سکلین مشتاق ہے انہوں نے دی ہے، جو ابرار احمد کو نہیں کھلایا. آپ اتنا کہہ رہے تھے کہ اتنا مسٹری اسپنر ہے بڑا، وہ اس نے انگلینڈ کو تنگ کرنا ہے، یہ کرنا، اس کو کھلایا ہی نہیں آپ نے پھر، ٹھیک. اس کی ڈومیسٹک میں اتنی زیادہ پرفارمنس ہے. تو زائد کو کھلا لیا ہے جس کو اتنی مار پڑ گئی ہے، 200 رن اس کو پڑ گئے ہیں. پچ کا بھی اس میں تھا کہ پچ میں بھی کچھ نہیں تھا اس کے لیے، لیکن بہت زیادہ اس کو مار پڑی. اس پہ جی سکلین مشتاق نے کہا ہے کہ جی ہم نے اس لیے اس کو دیا ہے زائد کو کیونکہ اس کے ساتھ پیچھے بڑی ناانصافی ہوئی ہے، یہ پہلے پرانا ہے اس سے، تو اس کا یہ کوئی تھوڑی، یہ بل جمع کرانے کے لیے لائن تھوڑی لگی ہوئی ہے کہ جو پہلے کھڑا ہے اس کو آپ پہلے چانس دیں گے. اب پرفارمنس یا اس کی جو فارم ہے، کرنٹ فارم ہے، اس کو دیکھ کے آپ نے یہ سلیکشن کرنی ہوتی ہے میچز میں. اب ابرار احمد کی اتنی اچھی پرفارمنس تھی، اس کے 6 میچز میں کچھ 26 آؤٹ ہیں اس سیزن میں، تو اس کو آپ کیوں نہیں کھلا رہے؟ اس کو کھلانا چاہیے تھا اس میچ میں میرے خیال میں. وہ تھوڑا سا مسٹری بھی ہے، اس کی نیا بھی ہے، تو ہو سکتا تھا وہ کچھ اچھا پرفارم کر دیتا زاہد کی نسبت. زاہد سے مطلب اس طرح میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی اچھا بالر نہیں ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا ڈومیسٹک میں بڑے عرصے سے پرفارم کر رہا ہے، لیکن یہ تو نہیں آپ دیکھتے نا. آپ کرنٹ فارم دیکھنی چاہیے. اتنی امپورٹنٹ سیریز تھی ہمارا یہ جو آئی سی سی چیمپئن شپ کا فائنل میں پہنچنے کے لیے ہم جیت سکتے ہیں. ہمارے ہوم میچز تھے 5، تو ہوم کنڈیشن آپ یوز کر سکتے ہیں جس طرح انڈیا کرتا ہے. لیکن وہ اب کیا کرنا ہے، یہ جو میچ ڈرا کی طرف ہی جائے گا یا ماریں گے، جیتنے والا تو اس میں آپشن ہے نہیں. تو بڑی عجیب کلیریفیکیشن دیتے ہیں. وسیم صاحب نے بھی ایسے ہی جو فواد عالم کے بارے میں کہا ہے، تو اس نے پھر کل 100 کر دیا ہے قائد اعظم ٹرافی میں، ٹھیک ہے. پہلے بھی اس کے اسی سیزن میں 100 ہے، اس کی 52 کی ایوریج ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سیزن میں اس کی پرفارمنس اچھی نہیں، اس کی اتنی بری بھی نہیں ہے، 52 کی ایوریج بری نہیں ہوتی. ابھی پھر 100 کر دیا اس نے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی مینجمنٹ کس طرح کی. اس کے علاوہ رمیز راجہ کے جو بیان عجیب و غریب، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ پیچز ہم میں اس طرح ہم سے اچھی بن نہیں سکتی، اس سے اچھی پیچ بن ہی نہیں سکتی. تو اگر یہ اچھی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کرکٹ کا. تو یہ اب میچ دیکھتے ہیں. 298 پہ 3 آؤٹ ہے پاکستان کے، بابر اعظم کھیل رہے ہیں. اس کے علاوہ سعود شکیل ابھی آئے ہیں، اظہر علی آؤٹ ہو گئے. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر بات کریں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کی، وہ چوتھا دن ہے آج. 3 سیشن جو ہے مکمل ہو گئے ہیں. آسٹریلیا نے ٹارگٹ دیا 498 رن کا ویسٹ انڈیز کو. دوسری اننگ میں بھی آسٹریلیا نے 182 فار 2 پہ ڈکلیئر کر دیا، جس میں لبس چین نے 100 کیا، ناٹ آؤٹ تھے وہ، ان کو ڈکلیئر اب کر دیا ہے. تو 498 کا ٹارگٹ ہے. اب ویسٹ انڈیز کے بھی 84 پہ کوئی آؤٹ نہیں ہے. ایک لاسٹ سیشن رہتا ہے، اس کے علاوہ صبح کا پورا دن ہے. تو اب دیکھتے ہیں کیا ویسٹ انڈیز سروائیو کر سکتا ہے، اس ٹیسٹ کو بچا سکتا ہے یا نہیں. یہ اب دیکھنا ہوگا. نیتھن لائن بہت کروشل ثابت ہوں گے. پچ بھی تھوڑی سی ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے، تو اب دیکھتے ہیں اس میں کیا بنتا ہے. اگر انڈیا اور بنگلہ دیش کا جو او ڈی آئی ہے اس کی بات کریں تو کل ہے، یہ 11 بجے سٹارٹ ہے اس کا، میرپور کے گراؤنڈ پہ یہ میچ ہونے جا رہا ہے. تو اس میں ایک تو گڈ نیوز ہے انڈین فینس کے لیے، یا جو ہم بھی بات کر رہے تھے کہ عمران ملک کو پھر نہیں رکھا تھا، تو اب وہ چونکہ شمی جو ہیں وہ انجرڈ ہو گئے، سیریز سے باہر ہو گئے، تو ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر عمران ملک کو شامل کر لیا گیا ہے. تو یہ میرے خیال میں اچھی بات ہو گئی ہے. وہ ان کو اب ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں رکھنا چاہیے. ان کو تیاری جو کر رہے ہیں وہ ورلڈ کپ کے لیے، ان کو عمران ملک کو میرے خیال میں چانسز زیادہ دینے چاہیے. اس کی ایک فاسٹ بالر کی بڑی کمی ہے انڈیا کی بولنگ لائن اپ میں.
تو بمراہ بھی چونکہ ابھی نہیں ہے، وہ بھی شاید فٹ ہو کے آ جائیں اور عمران ملک ہوں اور شمی یا اسراج یا کوئی ان میں سے ہو تو بڑی اچھی بالنگ بن سکتی ہے، تو وہ اب آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کون سی پلینگ 11 ہوگی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ روہت شرما اور جو ہے کے ایل راہل اوپن کریں گے، شیکھر دھون یا راہل میں سے ایک کھیلے گا، لیکن مجھے خبریں جو آ رہی ہیں اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید راہل کو یہ چانس دیں گے شروع میں، اگر وہ پرفارم کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر دھون کو کھلا لیں گے۔ اس کے علاوہ نمبر 3 پہ آئیں گے وراٹ کوہلی، نمبر 4 پہ شریس ایئر جو کہ پرفارم کر رہے ہیں بڑا اچھا، نمبر 5 پہ دو جو نئے انہوں نے رکھے ہیں راہل ترپاٹھی یا ایک ہے رجت پتیدار، ان میں سے ایک ہوگا۔ میرے خیال میں رجت پتیدار کو چانس دینا چاہیے کیونکہ اس کی جو پرفارمنس ہے ڈومیسٹک میں اتنے عرصے سے پرفارم کر رہا ہے۔ ابھی جو وجے ہزارے ٹرافی جو لسٹ اے کے میچز ہوئے ہیں اس میں لاسٹ جو 10 میچز ہیں اس میں اس کی 800 ہے، تو اس کی پرفارمنس بالکل ہی بڑی زبردست ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس میچ میں وہ اس کو کھلائیں گے، راہل کو شاید نہ کھلائیں، ترپاٹھی کو، اس کو رجت پتیدار کو ہی کھلائیں گے، تو وہ ڈیزرو بھی کرتا ہے۔ اس نے پچھلے ایک میچ میں اس نے وجے ہزارے ٹرافی میں ہی اس نے ایک اوور میں 7 چھکے لگائے، ایک 9 بال پہ 6 ہے اور باقی 6 بالوں پہ، بڑے ایک زبردست ریکارڈ اس نے بنایا ہے، تو اس کو وہ کھلانے جا رہے ہیں میرے خیال میں۔ تو اگر نمبر 5 پہ وہ آ جائیں اور نمبر 6 کی بات کریں تو ایشن کیشن یا ریشب پانٹ ان میں سے کوئی ایک وہ وکٹ کیپر کھلائیں گے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں کہ ریشب پانٹ کو فی الحال وہ چانس دیں گے ابھی ان کو، حالانکہ اس کی پرفارمنس کوئی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اس کو ابھی یہ چانس دینے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 7 پہ اکشر پٹیل کو کھلائیں گے کیونکہ جڈیجا نہیں ہے تو ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر ان کو ہی کھلاتے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کی بھی پرفارمنس کوئی نہیں ہے خاص۔ شہباز احمد ایک لیفٹ آرم اسپنر جو کہ آل راؤنڈر ہیں، بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں، ان کو بھی رکھا ہے، تو ان کو بھی ہو سکتا ہے چانس دے دیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اکشر پٹیل ہی ہوگا۔ 8 نمبر کی بات کریں تو واشنگٹن سندر جو کہ آف اسپنر ہے، کیونکہ اسپن پچز ہوں گی تو 2 اسپنرز کی ضرورت پڑے گی ان پچز پہ، تو ان کو رکھیں گے۔ اس کے علاوہ شاردل ٹھاکر جو کہ میڈیم پیسر ہیں اور بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں، وہ ہوں گے 8ویں نمبر پہ، 9ویں نمبر پہ، اور 10ویں پہ ہوں گے محمد سراج یا کلدیپ سنگھ میں سے ایک ہوگا، تو کیونکہ عمران ملک کو میرے خیال میں یہ کھلائیں گے، تو عمران ملک بھی ینگ ہے اور کلدیپ سنگھ بھی کیونکہ نئے ہیں، تو شاید ان دونوں میں سے ایک عمران ملک اگر ہوگا تو پھر کلدیپ سنگھ کی جگہ پہ محمد سراج کو یہ رکھیں گے، تو نمبر 10 پہ محمد سراج ہو جائیں گے اور نمبر 11 پہ عمران ملک۔ تو یہ پلینگ 11 ہوگی انڈیا کی۔ اگر بنگلہ دیش کی بات کریں تو انہوں نے کیپٹن جو نیا بنایا ہے لتن داس کو او ڈی آئی کا کیپٹن بنایا ہے، وہ اس دفعہ کپتانی کریں گے، باقی جو ان کے پرانے پلیئرز ہیں جو T20 میں نہیں تھے ابھی، مشفق الرحیم یا محمود اللہ، وہ بھی واپس آ گئے ہیں ون ڈے سیریز کے لیے، تو وہ بھی کھیلیں گے۔ شاکب الحسن ہے، مشفق الرحیم ہے، اس کے علاوہ ان کے عفیف حسین وہ کھیلیں گے، تو ان کی وہی پرانی او ڈی آئی والی ٹیم ہے جو ان کے وہ کھلاتے آ رہے ہیں وہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، میچ انڈیا کی کیسی پرفارمنس رہتی ہے یا ورلڈ کپ کے لیے۔ جو بنگلہ دیش اپنے جو ہوم کنڈیشن ہے اس پہ بالکل بھی آسان، جس طرح باہر وہ ہار جاتے ہیں ہر میچ، لیکن اپنی پچز پہ وہ بالکل بھی آسان حریف ثابت نہیں ہوتی، وہ مقابلہ کرتے ہیں، تو یہ کافی انٹرسٹنگ سیریز ہونے جا رہی ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کی۔ تو یہ تھی کچھ اپڈیٹس کرنٹ میچز کی، تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔